خداوند کا پاک کلام جو افسس کی کلیسیا کے نام خط کے 6 باب کی پہلی 4 آیات میں لکھا گیا وہ آپ کے سامنے پڑھا۔ افسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط 6 باب اور پہلی 4 آیات میں اس طرح سے لکھا: اے فرزندو، خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند خدا زمین و آسمان کے خالق اور مالک باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جس میں ہم تیرے حضور اکٹھے ہیں، تیرا پاک کلام سیکھنے کے لیے، تیری عبادت اور پرستش کے لیے۔ بخش دے کہ تیری خدائی کے لائق خداوند تیری پرستش کرنا سیکھیں۔ تیرا ادنا خادم تیرے حضور حاضر ہے، اپنی تمام خامیوں کا اقرار کر کے تو اپنا فضل کر، رحم فرما اور پاکیوں کی معمولی عطا کر۔ تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے گھر میں آئے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ بخش خداوند کے پاکیوں کے وسیلے سے قائلیت پا کر وہ تیرے کلام کے نام محض سننے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ رحیم باپ یسوع مسیح کے نام سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہو، اپنے لوگوں کی، گرج گھر کی، ابلیس اور اس کی ساری قوتوں سے خداوند حفاظت فرما۔ بخش دے کہ ہماری پوری توجہ تیری آواز کی طرف لگے اور ہم نہ محض سننے والے یا سنانے والے بلکہ تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں مانگتے ہیں، آج کا دن عالمی سطح پر ماؤں کے نام سے مخصوص کیا گیا ہے۔ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اگرچہ اس میں اولاد کا بھی ذکر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار رہے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایسا حکم ہے جو خروج کی کتاب میں خداوند نے دیا تھا، اور اس کے ساتھ وعدہ بھی تھا کہ تمہاری عمر اس زمین پر دراز ہوگی۔ پھر یہ لکھا ہے کہ اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دینا۔ آج جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ خصوصی طور سے ان بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے نام ہے جنہیں خدا نے یہ فضل بخشا کہ وہ ماں کہلائیں یا ماں ہوں، جنہیں خدا نے اولاد بخش رکھی۔ اور جو پیغام ہے میرا وہ 4 آیت کا آخری حصہ ہے کہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اس سلسلے میں جو حوالہ ہم نے سیموئیل کی کتاب میں سے پڑھا ہے، اسی پر آج سارا پیغام دوں گا۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا، اور دنیا پوری جانتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے
کہ دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی شخص بھی ڈیوٹی نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے جو ڈیوٹی کے ٹائمنگ ہے یا ڈیوٹی آورز ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کام کرنا ہے، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں، وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے، گھر کا بھی باہر کا بھی، اور خاص طور سے اولاد کا۔ یہ ایک محنت طلب اور اجر دینے والا، اور ایک اور کان کھول کر بات سن لیں کہ یہ بڑا دل توڑنے والا کام بھی، کیونکہ اس میں اگر تو بچے جو ہیں وہ فرما بردار ہوئے تو اجر والا ہو گیا، اگر بچے نافرمان ہوئے تو دل توڑنے والا ہو گیا، لیکن جو محنت ماں کی ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے، وہ تو محنت کرتی کرتی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں والدین سے بڑھ کر، اب والد بھی ساتھ شامل کر لیں، والدین سے بڑھ کر اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بچے اپنے اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے، اپنے معاشرے سے، اپنی برادری سے اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ چیز اثر انداز ان کی زندگی پر ہوتی ہے وہ ماں باپ۔ امریکہ میں ایک سروے کے مطابق جب نوجوان بیٹے اور بیٹیوں سے یہ پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوا، تمہارے رشتہ دار، تمہارا معاشرہ، تمہارا چرچ، تمہاری سوسائٹی، تمہارا اسکول، کالج، یونیورسٹی، تو 90% بچوں کا جواب تھا ہمارے والدین۔ آج چونکہ پیغام ماؤں کے لیے ہے تو مائیں خاص طور سے سن لیں کہ والدین جو ہیں ان کا اثر روحانی طور پر بھی ہو سکتا ہے بچوں پر، اور دنیاوی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ماں باپ پر اور خاص طور سے ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا تاثر دیتی۔ جب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں، تو اگر ماں پہ مضمون لکھنے کی بات ہو تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، یعنی ایسا اسکول جہاں سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ جہاں ماں کے لیے اتنا ٹف کام ہوتا ہے وہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، میرے اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں جب بچے تھے، میرے اب بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، ماں ہی وہ سب سے زیادہ آسان ٹارگٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ اگر باپ کوئی بات نہیں مان رہا تو وہ ماں کے ارد گرد پھریں گے، باپ پیسے نہیں دے رہا تو وہ ماں کے ارد گرد پھریں گے۔ سب سے زیادہ پیار بچے بعض اوقات کرتے بھی ماں ہی سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ سے بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچے ماں ہی کے گرد گھومتے ہیں۔ تو اس طرح سے ماں کا جو اثر ہوتا ہے وہ روحانی اثر بھی اپنے بچوں پر ڈال سکتی ہے اور دنیاوی اثر بھی۔ آج میں 3 باتوں پر آپ کی توجہ ماؤں کی دلانا چاہتا ہوں، صرف 3 باتیں جن کی توقع یا تقاضا خدا کی طرف سے کیا گیا۔ جن ماؤں میں یہ 3 خصوصیات جن کا میں ذکر کروں گا آگے چل کر،
ان میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں تو خداوند بھی آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے برکت کا سبب بھی بنتی ہیں، اور وہ برکت نہ صرف آپ کے بچوں تک محدود رہتی ہے بلکہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ یہ خداوند کا وعدہ۔ جو حوالہ شمویل کی پہلی کتاب کا ہم نے پڑھا تھا، پہلا باب، اس میں حنا کا کردار آج ہمارے سامنے ہے۔ حنا کے بارے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا خاوند اسے چاہتا تھا۔ اب جہاں تک خاندان کی بات ہے، وہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ خاوند کی اپنی بیوی کے لیے محبت جو ہے وہ بھی دکھائی دے۔ ہر وقت اسے گالی گلوچ یا ہر وقت اسے مار کٹائی نہ کرتا، پھر بچے کیا تاثر لیں گے۔ کلام مقدس یہاں آپ نے پڑھا، زیادہ حوالہ جات یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا باب آپ کے سامنے ہے اور آپ نے پڑھا بھی مل کر کہ اس کا خاوند الکانا جو تھا وہ اسے چاہتا تھا، اس سے محبت رکھتا تھا۔ اب حنا کی زندگی میں ایک کمی یہ تھی کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ غور سے اب بات سن لیجئے کیا کہنے لگا۔ حنا کے اولاد نہیں تھی۔ 5ویں آیت سنیے ذرا۔ پر حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا۔ میں جب اس بات پر غور کر رہا تھا تو آج تک میں نے کوئی ایسا گھرانہ، ایسا مرد، ایسا خاندان نہیں دیکھا جو اس آیت کو سمجھ سکے یا اس پر بھی غور کر سکے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر کسی بیٹی یا بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو خداوند کی طرف سے بھی اس کا رحم بند ہو سکتا۔ یہاں اگر کسی بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ذرا قصور ہی اس کا گنا جاتا اور کوئی چارہ نہیں چلتا، تو پھر دوسری شادی کہ جی اس کے تو اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جس کا رحم خدا نے بند کیا ہو اسے کون اولاد دے سکتا ہے؟ اس طرف ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم کو دیکھ لیجئے، سارہ کو دیکھ لیجئے، خداوند کی مرضی نہیں تھی، نہیں خداوند نے اولاد دی۔ چلیے ہم یہیں تک رہتے ہیں کہ صرف عورتوں ہی کا قصور نہیں ہوتا اولاد نہ ہونے میں، کبھی دعا کے ساتھ جھک کر خداوند کی اس مرضی کو بھی پوچھ لیا کیجیے۔ اب گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن 3 خصوصیات کا میں نے گزارش کی تھی یہ حنا میں پائی جاتی تھی۔ اولاد کوئی نہیں ہے، اگرچہ خاوند بھی اسے پیار کرتا، لیکن حنا میں یہ 3 خصوصیات پائی جاتی تھی، اور ان 3 خصوصیات کی وجہ سے الکانا اس کا خاوند جو تھا وہ بھی اسے پیار کرتا تھا، اس سے محبت رکھتا تھا، اور ان 3 خصوصیات کے پائے جانے میں اس کے شوہر الکانا کا بھی ہاتھ تھا، جو کم از کم ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں تو اس طرف کبھی غور ہی نہیں نہ کسی نے کرنا۔ اور انہی 3 خصوصیات کی وجہ سے الکانا حنا کی عزت کرتا تھا، اور جب شوہر بیوی کی عزت کرے گا اور بیوی میں یہ 3 خصوصیات پائی جائیں گی تو خاندان میں میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں ان پر خدا کی برکت ہوتی۔ چلیے بات لمبی ہو گئی،
پہلی خصوصیت جو حنا میں تھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ 12ویں آیت آپ کے سامنے ہے، 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایلی خدا کا بندہ ہے، کاہن ہے، ایک خاتون دعا کر رہی ہے، ایلی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ آج تک انسان کی تاریخ میں حنا کی دعا سب سے اعلیٰ دعا گنی جاتی ہے، اور اس دعا میں ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ یہ جو اتنا شور ڈال ڈال کے دعائیں کرتے ہیں نا، سن لیجئے، حنا کی دعا میں ایلی کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دیا۔ اگر کوئی اور وہاں موجود تھا اس کو بھی کچھ نہیں سنائی دیا، کیونکہ وہ کسی انسان کے لیے تو دعا ہی نہیں کر رہے، وہ اپنا دل خداوند کے سامنے انڈیل رہی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آدھا محلہ نہ سن لے اس وقت تک ہماری دعا دعا ہی نہیں ہوتی، یا آدھی کلیسیا یہ نہ جان لے کہ فلاں شخص بڑا دعا گو ہے، تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری دعا ہی نہیں ہے۔ حنا کی دعا میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ ایلی کاہن ہے، خدا کا بندہ ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان تو ہے نا، تو ایلی کیا سوچتا؟ 13ویں آیت میں لکھے، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی، جو اس کے دل میں ہے وہ دل ہی میں اپنے خداوند کو کہہ رہی۔ فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس طرح بھی ایک دعا ہوتی ہے کہ آپ کے ہونٹ ہلتے ہوں لیکن کوئی لفظ سنائی نہ دے کسی کو۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں۔ خدا کا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ عورت جو ہے وہ نشہ کر کے آئی ہے، اس کے ہونٹ ہی ہل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتی جا رہی ہے کیا نہیں ہے۔ اب جب یہاں پہ یہ جو الفاظ لکھے ہیں نا، جب وہ 12ویں آیت میں جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی، یہاں پہ اگر آپ انگریزی زبان میں اور عبرانی زبان میں گہرائی سے دیکھیں تو وہ مسلسل دعا کر رہی تھی، کنٹینیو جس کو انگریزی میں کہتے ہو نا، وہ مسلسل دعا کر رہی تھی۔ ہماری طرح نہیں ہے صبح ایک چرچ شام کو دوسرے چرچ، کہیں اعتبار ہی نہیں آتا، کہیں یقین ہی نہیں آتا ہمیں، کہیں ہمارا ایمان ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ مسلسل دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ محض رسمی طور پر یا دنیاوی طور پر دعا نہیں کر رہی تھی، یا ایک رٹی رٹائی دعا نہیں پڑھ رہی تھی، بلکہ جوش کے ساتھ اپنے خداوند کے حضور اپنا دل انڈیل رہی۔ 10ویں آیت یہ کہتی ہے، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی۔ دعا کے ساتھ شاید آنسو جو ہیں وہ دعا کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں، صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی کام کے لیے اگر دعا کے ساتھ آنسو ہو اور وہ دل سے دعا نکل رہی ہو تو خدا کے حضور زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ ایلی نے جو سمجھا کہ یہ نشے میں ہے تو اس نے یہاں تک اسے کہہ دیا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی، اپنا نشہ اتار۔ اگر اس کا رابطہ خداوند کے ساتھ نہ ہوتی تو ایلی کے گلے پڑ جاتی کہ میں دعا کر رہی ہوں خداوند کے گھر میں اور تو مجھے کہہ رہے کہ تو نشے میں ہے، اپنا نشہ جا کے اتار، تو کون سا کاہن ہے؟ اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، اسے اس بات سے غرض ہے کہ میں اپنا دل اپنے خدا کے سامنے انڈے لوں۔
حالانکہ ایک عورت کو یہ کہنا کہ تو نشے میں ہے کوئی اچھی بات تو نہیں گنی جاتی نا، اس دور میں بھی نہیں ہے، اس دور میں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی چونکہ اس کا مقصد ایلی کو کچھ کہنا نہیں تھا، وہ ایلی سے دعا نہیں کر رہی تھی، اور میں تو حیران ہو رہا تھا جب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے ایلی سے کہا بھی نہیں، بلکہ وہ اپنا دل خود خداوند کے حضور انڈیل رہی۔ اب بہت کان کھول کر سنیے میری آواز اور یہ بات جو کہنے لگا، وہ اتنے جوش سے دعا کیوں کر رہی تھی کہ دنیا جہان سے بے پرواہ۔ ایلی سمجھ رہے کہ نشے میں کیا وجہ تھی اس کے اس طرح جوش میں دعا کرنے کی۔ بیٹیاں ہیں، بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میری بات غور سے سن لیجیے۔ وہ اس لیے خداوند کے حضور اتنے جوش سے دعا کر رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اولاد کا ماخذ یا اولاد کا ذریعہ جو ہے وہ میرا خاوند القانا نہیں ہے بلکہ میرا خدا ہے جس سے اولاد ملی۔ اور ہم بیشتر مرتبہ خدا کی بجائے کہیں اور اپنا دھیان لگا لیتے ہیں۔ آج تک جتنے بچے اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بچوں کی ولادت بھی ہوئی ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہر بچہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ، اور وہ اس بھید سے بھی واقف تھی کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، جیسا کہ زبور 127 کی 3 آیت میں لکھا ہے۔ وہ چاہتی یہ تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کی ایک شدید خواہش تھی، اپنی صوت کے تانے سن سن کے، یا ان کے علاوہ بھی اس کے اندر ایک خواہش تھی کہ یہ اولاد خداوند کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے، اور خدا اس تحفے سے مجھے بھی نوازے، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ تحفہ اسے بھی ملے۔ اس لیے وہ جوش کے ساتھ خداوند کے حضور اپنا دعا میں دل انڈیل رہی تھی۔ دوسری بات یا دوسری صفت جو حنا میں پائی جاتی تھی، پہلی کیا تھی کہ یہ ایک دعا گو عورت تھی، اور دوسری صفت جو حنا میں پائی جاتی تھی وہ ایمان رکھنے والی عورت تھی۔ بہت خوبصورت کردار ہے، میں نے بھی زندگی میں پہلی دفعہ اس کردار پہ اس طرح سے نظر کی ہے۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ حنا اپنے خاوند کے ساتھ سیلا میں خداوند کی عبادت کرنے گئی۔ جب وہ سیلا میں کھا پی چکے، حنا اپنے خاوند کے ساتھ سیلا میں خداوند کی عبادت کرنے گئی ہے۔ یہاں جب کسی بہن یا بیٹی کی یہ حالت ہو نا، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کہاں گئی ہوئی ہے، کون سے گرجے گئی ہوئی ہے، کس پادری سے دعا کرنے گئی ہوئی ہے، کسی سے تعویذ لینے گئی ہوئی ہے، کسی سے دم کرانے گئی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بات آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنے جاتی ہے، اور یہاں یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے بتانا کہ حنا کے ساتھ ساتھ اس کا خاوند القانا بھی ایک عبادت گزار شخص تھا، ورنہ وہ اس کے ساتھ جاتا ہی کیوں؟ حنا بھی دعا گو تھی اور القانا بھی عبادت گزار شخص تھا۔ وہ اس کے ساتھ بڑی وفاداری اور ایمان کے ساتھ سیلا میں گئی تھی، کیونکہ وہ ہر سال سیلا میں جایا کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سال میں اتنی ہی مرتبہ سیلا جانا ہوتا تھا خداوند کی عبادت کے لیے جتنی مرتبہ خداوند نے تقاضا کیا تھا۔ اور اگر آپ خروج کی کتاب کا 23واں باب پڑھیں تو وہاں تقاضا یہ تھا کہ تو سال میں 3 مرتبہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ القانا اور حنا سال میں 3 مرتبہ وہاں ضرور جاتے تھے۔ لہذا
وہ اپنے خاوند کے ساتھ عبادت کرنے میں وفادار اور باقاعدہ تھی۔ جب میں نے یہ کہا کہ اپنے خاوند کے ساتھ عبادت کرنے میں وفادار اور باقاعدہ تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے بارے ان دونوں کا مشترکہ رشتہ تھا، دونوں ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ آپ اس وقت میرے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کس دکھ اور غم کے ساتھ اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بے جوڑ شادیاں جب ہوتی ہیں، غیر قوموں میں جب ہماری بیٹیاں چلی جاتی ہیں، وہ اپنی خوشی سے جائیں یا زبردستی جائیں، اس میں گھر کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا والدین کی تربیت اور خاص طور سے ماں کی تربیت کا اثر جو ہے، ہمارے معاشرے میں بے جوڑ شادیاں جو ہیں، خاوند کا خدا الگ ہے، بیوی کا خدا الگ ہے۔ یہاں میں نے خود دیکھا، یہاں بہت سے جوڑے دیکھ سکتے ہیں۔ غیر قوموں میں جب شادیاں کرتے ہو تو مرد اگر غیر قوم سے وہ اپنی عبادت کرتا ہے، اور نکاح کرواتے وقت آپ ایک ہی مذہب لکھواتے ہو، اس کے بعد آپ کے مذہب بھی جدا جدا ہو جاتے ہیں، تیرا اپنا رب تو میرا اپنا رب۔ ایسی بے جوڑ شادیاں جو ہیں یہ خداوند کو پسند نہیں۔ حنا اور الکانہ سے سیکھیے، وہ ایک ہی خداوند کی ایک ہی جگہ پہ عبادت کرتے تھے۔ چلیے یہ تو ہوگی نا بے جوڑ شادیاں، ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں شادی کر لینا۔ تو یہاں تو ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے، کئی دفعہ بیوی کسی اور گردے جاتی ہے، شوہر کسی اور گردے جاتے، بچے کسی اور گردے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بیوی کا، خاوند کا اور بچوں کا ایمان اور عقیدہ بھی فرق ہے۔ کوئی کچھ مانتا ہے، کوئی کچھ مانتا ہے۔ لیکن یہاں ہم اس جوڑے سے یہ سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا خدا ایک ہی تھا اور عبادت کا رشتہ جو تھا ان کا مشترکہ تھا۔ ایک اور پہلو بھی یہاں بہنوں بیٹیوں کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حنا اپنے خداوند کے حضور گئی، دیکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور اتنی دل جمعی سے دعا کر رہی تھی کہ خدا کا بندہ ایلی اسے نشے میں سمجھے۔ ہمارا کیا کام؟ ہمارے ہاں اگر کسی بہن یا بیٹی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو پادری صاحب کو، ایمانداروں کو یا کسی اور کو کہیں گے جی ہمارے بیٹی کے لیے، بہن کے لیے دعا کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعا۔ لیکن پادری صاحب نو کہہ کے کہ دعا کرو جی ساڈے اولاد کو نہیں بیٹی دے یا بہو دے، تو آپ ہی تو دھاگے تو تل نسے ہوں، آپ ہی تو تیل پانی والے دے پیچھے نسے ہوں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ عبادت کا رشتہ مشترکہ ہونا چاہیے۔ جس کام کے لیے آپ دوسروں کو دعا کے لیے کہتے ہو، کبھی اس کے لیے خود بھی خدا کے حضور اپنا دل انڈیل کر دیکھو۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو کہنا نہیں چاہیے، ضرور کہیں، لیکن آپ یہ ضرور جانیں کہ آپ کے لیے دعا تو کوئی کر سکتا ہے، خادم، میلڈر صاحب یا کوئی اور، لیکن آپ کی جگہ ایمان کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ایمان آپ کو خود رکھنا پڑے۔ اب الکانہ کے بارے ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ الکانہ عبادت گزار ضرور تھا لیکن کامل شخص نہیں تھا۔ کیوں کہہ رہا ہوں کامل شخص نہیں تھا؟ کہ اس نے ایک اور بیوی رکھی ہوئی تھی، فنینا۔ اور اگرچہ یہاں لکھا تو نہیں ہے، لیکن اگر بندہ غور کرے تو شاید
پھر کہہ رہا ہوں کہ شاید القانہ کی پہلی بیوی جو ہے وہ حنا تھی، اور چونکہ اس کے اولاد نہ ہوئی تب سے اب تک یہی سوچ میرا خیال ہے یہاں بھی چل رہی ہے کہ اگر ایک بیوی کی اولاد ہے تو دوسری کا، اس نے بھی شاید اولاد کے حصول کے لیے دوسری بیوی کر لی جس کا نام فنینا تھا، جو ہر وقت حنا کو تانے دیتی، اسے تنگ کرتی، یا اسے کلام مقدس میں جیسا لکھا ہے کہ اسے چھیڑتی رہتی تھی۔ اور حنا کی حالت یہ تھی کہ وہ بعض اوقات نہ روٹی کھاتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ اس لیے میں نے کہا کہ القانہ کامل شخص نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں کا حامی تھا، اسی لیے اس نے دوسری بیوی کی تھی۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، موسیٰ ہو، ابراہم ہو، سلیمان ہو، کوئی بھی ہو، کلام مقدس میں آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب اگر برا نہیں مناتی دوسری شادی کو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا نے کہیں بھی دوسری شادی کو مناسب بھی نہیں سمجھا اور اس کی حمایت بھی نہیں کی۔ کلام مقدس میں کہیں بھی خدا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ شروع سے خلقت کے مبدأ ہی سے، خلقت کے شروع ہی سے خدا نے ایک ہی کو پیدا کیا تھا اور ایک ہی کو آدم کے لیے بنایا تھا۔ خدا نے پرانے عہد نامے میں بھی کبھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا، کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ القانہ حنا سے محبت کرتا تھا، اور چھٹی آیت یہ بتاتی ہے کہ اس کی سوت جو تھی فنینا اسے کوڑھاتی تھی، چھیڑتی تھی کہ وہ بانجھ ہے، اس کے اولاد نہیں۔ حنا کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ اپنے خامند ہی کے ساتھ ہیکل جاتی، لیکن فنینا اپنی سوت کے برے رویے کے باوجود وہ اپنے خامند کے ساتھ گئی اور وہاں خداوند کی عبادت کی۔ اب حنا کے ایمان، ایک تو ہو گیا نا ایمان، اور ایک ایمان کے ایک عظیم پہلو کا یہاں میں ذکر کرنے لگا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ 18ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ کیا ایمان ہے! یہی گزارش آپ سے کر رہا ہوں بہنوں بیٹیوں کہ گھر میں ایمان والی زندگی گزارو تاکہ آپ کی اولاد، آئندہ نسلیں بھی اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہم تو ہمیشہ ہی شکر گزاری اس وقت کرتے ہیں نا جب ہماری کوئی مراد پوری ہو جاتی ہے، نہیں تو ہمارا چہرہ اداس ہی رہتا۔ ایمان کا یہ پہلو دیکھو، کیا خوبصورت پہلو ہے اس ایماندار عورت کا۔ پھر پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ جب وہ دعا کر رہی تھی تو لکھے اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ دعا کی ہے، ابھی خداوند سے ابھی بیٹا نہیں ملا، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا، لیکن حنا کے چہرے کی اداسی جو ہے وہ ختم ہو۔ یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل میں 11ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اب یہاں ہمارے ہاں بہت سی تنظیمیں، بہت سے خادم، بہت سے لوگ اسی پہلی بات پر تو زور دیتے کہ ایمان رکھو جی تمہیں مل گیا۔
اور خدا کے بندوں پوری آیت پڑھ لو اور اس کو سمجھ لو، وہ تم یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ حنا کی زندگی سے سیکھ لو، اس کی اداسی ختم ہو گئی ہے، بیٹا ابھی نہیں ملا، وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن ایمان اندر سے اتنا خوش ہو گیا، ایمان نے جان لیا کہ خدا نے میری دعا سن لی ہے، اور اس کے چہرے کی اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام ہے یقین سے مانگنا اور خدا کا کام ہے دینا، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ حنا اس جوش سے اس لیے دعا کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا خاوند القانا اولاد کا ماخذ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے یقین سے مانگنا اور خداوند کا کام ہے دینا۔ دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں کیا کیا جائے؟ یہاں تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جی ہم سے دعا کراؤ، ہمارے چرچ آؤ، دیکھنا تم ٹھیک ہوتے ہو کہ نہیں، دیکھنا تمہیں اولاد ملتی ہے کہ نہیں، دیکھنا تمہیں بیٹا ملتا ہے کہ نہیں، تم خدا ہو گئے ہو۔ ایمانداروں، بیٹیوں سن لو، چونکہ اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سے پاپڑ لوگ بیلتے ہیں، لیکن اس ایمان کے ساتھ خدا کے حضور جھکو کہ آپ کا کام ہے ایمان سے مانگنا، یقین سے مانگنا، اور خداوند کا کام ہے دینا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اب ایک اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں ابھی کر، اسی وقت کر، کیوں؟ خدا آپ کا غلام ہے۔ جب خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے وقت پر بھی ایمان رکھو کہ وہ کب دے گا۔ پھر اس آیت کو پڑھ لیں، جب تم جو مانگتے ہو دعا میں یقین سے مانگو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا، اس وقت کا بھی ایمان کے ساتھ یقین کریں۔ آپ تو خدا کو ایسے حکم دیتے ہیں جیسے آپ خالق ہو گئے۔ یاد رکھو، دعا کرتے وقت یہ یاد رکھیں، وہ آپ کا خدا ہے، آپ اس کے لوگ ہیں، وہ آپ کا خالق ہے، آپ اس کی مخلوق ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر عظیم خصوصیت اس ماں میں پائی جاتی تھی۔ ابھی خوشخبری بیٹے کی نہیں ملی، لیکن چہرے کی اداسی جاتی رہی اور وہ سکون ہو گئی۔ پھر لکھے، ذرا غور کیجئے اس بات پر، وہ خدا کے حضور آئی، زار زار روئی، دعا کی، یقین کیا اور پھر اپنی راہ میں۔ وہ خدا کے حضور سے جانے سے پہلے ایمان کے ساتھ جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کے سامنے، جو وعدہ اس نے خدا کے ساتھ پورا کیا تھا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو جو وعدہ خدا کے ساتھ کرتے ہو اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو پورا کرنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ ہمارا شوہر ہمارے راستے میں آ جاتا ہے، کئی دفعہ اولاد ہی آ جاتی ہے، لیکن حنا سے سیکھو۔ حنا نے جو وعدہ خدا سے کیا تھا وہ پورا کرتی۔ 24ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور 3 بچھڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا۔ یہ آپ کے لیے شاید الفاظ بڑے عام سے لفظ ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا، یہ پیغام تیار کر رہا تھا، میرا ایک وقت پہ کلیجہ جو ہے وہ پھٹ گیا تھا۔ ایک عورت جس نے اتنے ایمان سے نہ جانے کتنے سال اولاد کا منہ نہیں دیکھا، اتنے ایمان سے خداوند سے مانگا، اور پھر خدا کی مہربانی سے، اس کے فضل سے اسے بیٹا مل بھی گیا۔ دودھ چھڑانے میں کتنا کو بچا ہوتا ہے؟ اس دور کے لحاظ سے 3 یا 4 سال کا بچہ ہو،
جب وہ اسے خداوند کے گھر لے گئی، چونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہیں پھرے گا اور یہ تیرا ہوگا۔ اس نے منت مانی۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر خداوند کے گھر گئی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا بھی لے کر گئی۔ اپنی منت جو خداوند سے مانی تھی وہ پوری کی۔ ہم اپنی منتوں میں بھی بدنیتی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو بلا لیا، دیگیں پکا لی، روٹیاں پکا لی، اللہ سے اللہ کھانے پکا لیے، ان کو بانٹ دیے۔ یہ شکر گزاری؟ یا جیسا میں نے گزارش کی کہ ہم تو شکر گزاری کرتے ہیں جب ہماری مراد پوری ہو جاتی۔ حنا نے تو پہلے ہی اپنے چہرے سے اداسی ختم کر دی۔ وہ ایک دیانتدار عورت ہے اور اپنے وعدے میں پورا اترتی ہے۔ 27ویں اور 28ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی۔ کسی پیر فقیر سے نہیں، کسی پادری سے نہیں، میں نے خداوند سے مانگی تھی اور اس نے پوری کی ہے، اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ بیٹیوں، اس بات کو غور سے جانو، اولاد خداوند کی طرف سے اور اس کی شکر گزاری اور جو منت آپ خدا کے حضور مانتے ہو اسے دیانتداری کے ساتھ پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جب میں یہ سارا پڑھ رہا تھا کہ وہ جب اپنا بیٹا لے کے جا رہی ہوگی، 3 یا 4 برس کا بیٹا، ساری عمر پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی دیر ان کے اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس کی صوت کے تانے وہ سنتی تھی، روٹی نہیں کھاتی تھی، غم کرتی تھی، افسردہ رہتی تھی، شوہر نے دوسری شادی کر لی، یہ سارا کچھ غم۔ زار زار رو کے دعا کی، ایلی جیسے بندے نے کہہ دیا کہ یہ نشے میں ہے، اور اب جب اولاد مل گئی ہے 3 یا 4 برس کے بچے کو اپنا وعدہ خدا کے ساتھ پورا کرنے کے لیے خدا کی آنچل میں چھوڑا، نہ وہ اس کی ننھی منھی شرارتوں کو دیکھ سکتی ہے، نہ وہ اپنی گود میں اسے اور زیادہ کھلا سکتی ہے، نہ وہ اسے جوان ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ یہ ایک وفادار اور دیانتدار ماں ہی کر سکتی تھی، عام ماں یہ کام کر نہیں سکتی۔ وہ یہ بھی سوچ سکتی تھی چل جب تو جوان ہوئے گا تو دے آؤں، نہیں، اس نے جو وعدہ کیا تھا خداوند سے، جو منت مانی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے خداوند کے گھر میں لے گئی۔ اب اس کہانی میں پیغام کے آخر میں ایک انتہائی خوبصورت حصہ ہے، وہ حصہ مجھے حوصلہ بھی دیتا ہے اور میں اس سے حیران بھی ہوتا ہوں کہ حنا نے خوشی اور شکر گزاری کا اظہار اس وقت نہیں کیا جب اسے بیٹا مل گیا۔ ہم تو اس طرح کرتے ہیں نا، اس نے اپنی شکر گزاری اور خوشی کا اظہار اس وقت نہیں کیا جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، بلکہ صرف لکھا ہے کہ اس نے اس کا نام سیموئل رکھا، کیونکہ سیموئل کا مطلب ہے خداوند کی طرف سے سنا جانا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہو خدا سنتا ہے۔ سموع کا مطلب ہوتا ہے سننا اور ایل کا مطلب ہے خدا، خدا کی طرف سے سنا جانا یا سننا۔ بلکہ اس نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا جب اس نے اپنا بیٹا خدا کو دے دیا، جب اس کے حضور لے گئی، کیونکہ جب وہ اپنا بیٹا لے جاتی ہے 27ویں اور 28ویں آیت میں، تو آگے دوسرا باب جو شروع ہوتا ہے، یہ کبھی پڑھ کے دیکھیے، یہ حنا کی دعا ہے کہ وہ کیا کہتی ہے، اس کی شکر گزاری دیکھو کہ کس طرح سے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہے، وہ اس کے اس دعائیہ گیت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آج
माओं के इस आलमी दिन के मौके पर जो माएँ हैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आज आप पर किस किस्म की तवक्कुआत का दबाव है, आप किस चीज़ पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही हैं, और फिर क्या आप एक दुआगो खातून हैं? ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या मैं एक दुआगो खातून हूँ? क्या खुदा पर पूरे ईमान और भरोसे के साथ दुआ करने वाली खातून हूँ? क्या आप एक दयानतदार खातून हैं कि जो खुदा के साथ वादा करें उसको पूरा भी किया जाए? क्या आप खुदा के साथ किए गए वादों को पूरा करने वाली खातून हैं? ये 3-4 सवाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आज सोचिए और इन पर गौर कीजिए कि आपकी ज़िंदगी कहाँ है और खुदा आपसे क्या चाहता है। आइए माओं के इस आलमी दिन के मौके पर खुदा के हुजूर तमाम उन बहनों बेटियों के लिए दुआ करें जिनको खुदा ने औलाद की नेमत से नवाजा है, और उन बेटियों के लिए भी दुआ करें जिनको खुदावंद ने अभी औलाद नहीं या जो होने वाली माएँ। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद सब माओं को इसी तरह हन्ना जैसी खुसूसियात अता करें। आमीन। दुआ करें। खुदावंद रहीम बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन सारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जिन्हें तूने अपनी मेहरबानी से माँ बनने का फजल बख्शा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने उन्हें औलाद की सूरत में बेहतरीन तोहफे से नवाजा है। तूने उन्हें बेटे बेटियां या दोनों अता किए हैं, और ये खूबसूरत तोहफा अपनी तरफ से इन बेटियों को बख्शा है। जलाली आसमानी बाप, तेरी मिन्नत करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सबों के लिए अपनी गोद खाली करके अपने बेटे की सूरत में हमें वो अजीम बख्शिश अता की जो बयान से बाहर है। इस तरह हम जानते हैं कि औलाद सबसे बेहतरीन तोहफा है। रहीम बाप, दुनिया में जितनी भी माएँ हैं वो तेरी बेटियां। हमारी मिन्नत है कि तू सब माओं को ये तौफीक बख्श दे कि वो जान सकें कि माँ होने की अहमियत क्या है। जब माएँ मुआशरे का दबाव ज़्यादा महसूस करें तो वो जान सकें कि माँ होते हुए उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। ऐसी हालत में वो पाक रूह से रहनुमाई पाएँ। जब वो महसूस करें कि उनकी औलाद की ज़िंदगी में वो कुछ पूरा नहीं हुआ जिसकी वो तवक्को करती थी, तो बख्श दे कि वो तेरी तरफ अपना ध्यान लगाएं। हमारी मिन्नत है खुदावंद कि जिन बेटियों और बहनों के यहाँ औलाद नहीं, उन्हें औलाद अता बख्श दे कि तमाम माएँ दुआया, खुदा खौफ, ईमान रखने और तेरे साथ वादा वफा करने वाली ज़िंदगी बसर करें और यही ज़िंदगी अपनी औलाद में मुंतकिल कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।